الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں دوسرا رکوع سورہ البقرہ کا 34واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 255 تک آیات گزری ہیں۔ آیت نمبر 255 کے بعد آیت کرسی کے بعد والی آیت ہے آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیت آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بہت واضح طریقے پر بیان کیا گیا ہے، جس میں توحید کے بھرپور دلائل سامنے آ جاتے ہیں، اور ان دلائل میں غور کرنے کے بعد کوئی شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جو اللہ رب العزت کے علاوہ کو خدا بنائے اور اللہ رب العزت کو تنہا معبود نہ مانے۔ لیکن پھر دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر غور ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ کے ساتھ کتنوں خدا بنائے ہوئے ہیں، کتنوں کے اندر وہ سب صفات مانتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں۔ تو آج کی اس آیت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب توحید کے دلائل واضح طور پر سامنے آ گئے کہ اب کوئی عذر باقی نہیں رہا، تو اب کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کے سامنے دلائل بیان کر دیے جائے، اس کو حق بات بتا دی جائے، سجھا دی جائے، بس یہیں پر کام ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کو زور زبردستی اسلام پہ لانا یہ نہ شریعت کا حکم ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ اوپر تیسرے پارے پہلی آیت کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو یہی منظور ہوتا تو کوئی آدمی کو کرنے ہی نہ پاتا۔ اللہ کی قدرت تھی کہ سب کو ایک ڈھرے پہ ڈال دیتا کہ کوئی آدمی مخالفت کر نہ سکے، نبی کے خلاف چل نہ سکے، اور وہ توحید کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار ہی نہ کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کو ایسا نہیں بنایا، بلکہ دنیا میں دونوں راستے سجھا دیے۔ آج بھی اس آیت میں بتایا جاتا ہے کہ جب ہدایت کی راہ گمراہی سے ممتاز کر واضح ہو چکی، جب ہدایت کی راہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکی، تو اب جس کو چاہے جو چاہے ہدایت کو اب پکڑے اور جو چاہے گمراہی پر چلے، شیطان کی ڈگر پر چلے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جو شیطان کی راہ اپنائے گا وہ تو بھٹک جائے گا اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا، اور جو شیطان کو ٹھکرا کر کے شر کو اور شرک کو اور گمراہی کو اور ہر طرح کے باتوں کو ٹھکرا کر کے اللہ کے دین کو پکڑ لے گا، تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی مضبوط رسی سے کسی عقے کو کڑے کو پکڑ لے کہ آدمی جب کڑے پر پکڑ کر لٹک جائے تو آدمی اس کو کھینچتا رہے، لیکن وہ مضبوطی کے ساتھ کڑے کو پکڑنے والا وہ اپنے اندر اعتماد والا ہوتا ہے اور وہ کڑا اس سے چھوٹتا نہیں۔ تو ایسے ہی جو شخص اسلام کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو وہ بھی ہلاکت اور ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اسلام کی راہ یہی واضح راہ ہے۔ اور جو اسلام کی راہ کو نہیں اپناتا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑا ہی نہیں ہے، وہ پھسپھسے سہارے ہیں اور وہ مکڑی کے جالے ہیں جن پر وہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ شیطان کی راہ پہ چل رہا ہے، تو اس لیے اس کو کوئی مضبوط سہارا نصیب نہیں ہے۔ اور جو اسلام کو پکڑے ہوئے ہیں تو بہت مضبوط کڑے کو پکڑے ہوئے ہیں کہ اس کو اگر خود ہی چھوڑ دے تو اور بات، ورنہ نہ وہ کڑا ٹوٹنے والا ہے نہ وہ چھوٹنے والا ہے، اس لیے اس نے چھوٹنے اور ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہے۔ اب
جو شخص کون ہے جو اسلام کو ظاہری اعتبار سے قبول کر رہا ہے، کون ہے جو دل سے اسلام کو قبول کر رہا ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ رب العزت کے یہاں ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے ظاہر اقوال کو بھی سنتا ہے، دل کی نیت اور حال کو خوب جانتا ہے، کون کس نیت سے کلمہ پڑھ رہا ہے، کون دل سے ایمان والا ہے، کون دل سے ایمان والا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کو خوب پتہ ہے۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہاں جزا یا سزا قیامت کے روز سامنے آئے گی۔ یہاں آیت کے اندر جو پہلا لفظ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں اس بات کا کوئی موقع ہی نہیں کسی کو زور و جبر سے دین پر لایا جائے، یعنی اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کو بندوق کے نوک پر، تلوار کی دھار پر کلمہ پڑھوایا جائے، کیونکہ وہ شخص اسلام کی نگاہ میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل سے اللہ کے دین کو مانے نہیں۔ اور تلوار یا بندوق جو ہے یہ انسان کے ظاہری مراسم سے آدمی کچھ اعمال کرا سکتی ہے، وہ ظاہری اعتبار سے اس کی زبان پہ کلمہ بلوا سکتی ہے، نماز پڑھوا سکتی ہے، لیکن دل میں ایمان کو اتار دے یہ تلوار کا کام نہیں ہے، بندوق کا کام نہیں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں وہ شخص مسلمان ہی نہیں جو دل سے کلمہ نہ پڑھے۔ کتنے منافق تھے جو اپنے سے کلمہ بھی پڑھ لیتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے بھی آ جاتے تھے، کتنے یہودی تھے جو مسلمانوں کے بھیس میں سارے اسلامی مراسم اور اسلامی رسوم کو ادا کرتے تھے اور عبادتوں کو انجام دیتے تھے، لیکن وہ اسلام کی نگاہ میں مسلمان نہیں کہلائے، اس لیے کہ اسلام تو نام ہے دل سے دین اسلام کو، اللہ کو، اس کے پیغمبر کو، کتاب کو، آخرت کو، تقدیر کو اور ایمان والی چیزوں کو دل سے مان لینے کا۔ اور تلوار اور ہتھیار کا اثر جو ہے دل پہ نہیں ہوا کرتا، وہ ظاہر پر ہوا کرتا ہے، اس لیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن نے ایک دوسری جگہ فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تم زبردستی کسی لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ اسلام کی نگاہ میں مسلمان ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے اسلام نے اس بات کی اجازت بھی نہیں دی اور اسلام میں وہ ایمان والا ہوتا بھی نہیں جو مجبوری میں کلمہ پڑھتا ہے۔ تو مجبوری والا کلمہ نہ پڑھایا جائے، نہ مجبوری والے کلمے سے اسلام کیا کوئی مسلمان کہلائے، اگرچہ ہم ظاہری اعتبار سے اس کے ظاہری قول کی بنا پر مسلمان سمجھنے لگے، لیکن اسلام کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ دین اسلام میں زور و جبر کی کوئی گنجائش نہیں، تم صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس کو دین اسلام کو سمجھا دیا جائے، تبلیغ کر دی جائے، اسلام کی بات بتا دی جائے، بس اتنی بات کافی ہے۔ اس کے آگے اب اس کا کام ہے وہ قبول کرے نہ کرے، کسی کو زبردستی قبول کرانا نہ کسی پیغمبر کے ذمے ہے نہ کسی امتی کے ذمے ہے کہ دوسرے کو زبردستی کلمہ پڑھوائے اور اس کو ثواب کا کام سمجھے۔ یہاں سے ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ دین اسلام میں جو جہاد ہے، یہ جہاد کے بل پر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی اور اسلام کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ کبھی بھی کسی جہاد کو اس لیے کیا ہی نہیں گیا کہ کسی کو کلمہ پڑھوایا جائے۔ جہاد ہوا کرتا ہے کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ جہاد کا جو قانون ہے اسلام میں، جو اپنے شرائط ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جہاد کا جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ جب کسی ظالم کافروں پر لشکر کشی کی جاتی ہے تو اولاً تو ان کے فساد اور ظلم و ستم سے بچاؤ کے لیے، جب وہ اسلام کے لیے کانٹا ثابت ہوتے ہیں، روڑا بنتے ہیں اور وہ اسلام کی آزادی میں رخنا و خلل ڈالتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان سے جہاد کیا جاتا ہے۔ جہاد کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو جائے، وہ کلمہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکے۔ یہ جو کافر ان کے لیے روڑا بنے ہوئے ہیں، بلکہ وہ جو ڈنڈے اور ہتھیار کے زور پر لوگوں کو اسلام سے روک رہے ہیں، ان کا یہ روکنا بند کر دیا جائے۔ چنانچہ مکے والے روک رہے تھے اور منافقین روک رہے تھے، یہودی روک رہے تھے، تو ان کو جو ہے ان سے جنگ کی گئی، ان سے جہاد کیا گیا کہ تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے۔ تو اسلام کو قبول کرنے سے جو لوگ روکتے تھے ان کے فساد کو روکنے کے لیے جہاد کیا گیا، نہ یہ کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی تلوار اس لیے نہیں اٹھائی گئی کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے چلے ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی تاریخ کے
واقعات آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے، اس میں کہیں نہیں ملتا کہ فلانے نے تلوار کے زور پہ اسلام پڑھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کو مٹانے کے لیے تلوار اٹھا کے گئے تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، اور جب اسلام قبول کیا ہے تو کسی تلوار نے ان سے اسلام قبول نہیں کرایا ہے۔ تلوار تو جب رکھ دی ہے اور خود اسلام کو سمجھ میں آ گیا ہے تب حضور کے غلامی میں آ گئے، ورنہ اسلام کو مٹانے کے لیے تلواریں اٹھی ہیں۔ اور اسلام نے جو تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہے ان لوگوں کے خلاف جو اسلام کو مٹانے کے لیے تلوار اٹھائے ہوئے ہیں کہ تلواروں کو رکھوانے کے لیے اسلام جہاد کرتا ہے۔ جہاد تو ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑھیا کو دعوت دی ہے تو عمر فاروق نے کہ اسلمی تسلیمی، اسلام قبول کر لو جہنم سے بچ جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی کہ میں انا العجوز قریب الی الموت، میں بڑھیا ہو چکی ہوں، میرے موت قریب ہے، میں موت کے وقت اپنا پرانا دھرم نہیں چھوڑنا چاہتی۔ تو کہا تیری مرضی، لا اکراہ فی الدین، اسی آیت کو پڑھا، حالانکہ وہ امیر المومنین بادشاہ وقت تھے، تلوار کی نوک پہ اس کو کلمہ پڑھا سکتے تھے، لیکن اس آیت کو پڑھنے کے بعد خود انہوں نے زور نہیں دیا، جبر نہیں کیا، اور یہی کہا کہ بھائی زبردستی تم سے کر نہیں سکتے۔ کتنے غلام تھے جو ماتحتی میں رہتے تھے، اور آقا اپنے غلاموں پہ ہر قسم کا زور کر سکتا ہے، لیکن غلام کو کبھی بھی کلمہ پڑھانے پر زور نہیں دیا گیا۔ غلاموں نے خود اسلام اور مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھا اور بتا اور ان کو اسلام کو قریب سے سمجھا، خود اسلام میں آئے، یہ تو ہوا۔ تو لوگوں نے اسی لیے حکم دیا گیا کہ جو جہاد کا قانون ہے کہ تم لوگوں کو اسلام کی بات کہہ تو دو، وہ قبول کر لیتے ہیں اسلام، بہت اچھا، تب تو جہاد کرنے کی بات ہی نہیں، نمبر 1 کی بات ہے یہ۔ اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرے تو ابھی بھی جہاد نہ کرو، ان کو یہ دعوت دو کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تمہاری مرضی، لیکن اسلام کے خلاف تمہاری طاقت زور پکڑے یہ مسلمان بھی گوارا نہیں کرتے کہ اسلام کے خلاف تمہاری طاقت زور پکڑے اور تم مسلمانوں کے لیے خطرہ بنو، اس لیے تم جزیہ دینا قبول کر لو۔ جزیہ کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت تمہارے جان مال سب چیزوں کی حفاظت کرے گی، تمہارے وہ سب حقوق ہوں گے جو حقوق ایک مسلمان کے ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم سالانہ ایک ٹیکس دینا منظور کر لو۔ وہ ٹیکس انتہائی معمولی ہوتا ہے جو سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کافر پرامن ہے، یہ اسلام والوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اسلامی جہاد کا یہ بھی قانون ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، مذہبی لوگوں کو، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان کو نہیں مارا جائے گا۔ حالانکہ ان لوگوں کو بآسانی زور بندوق کے نوک پر کلمہ پڑھوایا جا سکتا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مذہبی لوگوں کو، لیکن فرمایا کہ نہیں، ان کے خلاف تم جہاد ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر جہاد کلمہ پڑھانے کے لیے ہوتا تو ان سے بھی جہاد کیا جاتا، جن سے آسانی سے کلمہ پڑھوایا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ ان سے تم جہاد ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی عورت پر ہتھیار اٹھائے، بچے پر گولی چلائے، کسی بوڑھی سے پہ زور جبر کرے، ڈنڈا اٹھائے، تو اسلام میں وہ مجاہد نہیں ہے، وہ شرپسند ہے، اور وہ جو ہے دہشت گرد ہے، اور وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ معصوم اور بے گناہ اور جن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جو ہم اسلام و مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، ان سے جنگ کی جائے، ان کو مارا جائے، ان کو ڈرایا جائے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ یہ باتیں بتلا رہی ہیں کہ جب ایک طرف یہ آپشن موجود ہے کہ تم کلمہ پڑھو، سالانہ ٹیکس دے کر کے اسلامی سلطنت میں رہ لو، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مارو نہیں، اسے جہاد نہ کرو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کلمہ پڑھوانے کے لیے جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد تو کلمہ میں جو لوگ روڑا ہوتے ہیں، روڑے کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں وہ اسلام کو آزادی دلانے کے لیے ہوئے ہیں، تاکہ جو لوگ جو انسان بنیادی حق ہے مذہبی آزادی میں خلل نہ پڑے، جو چاہے اسلام قبول کر لے، جو چاہے اسلام قبول نہ کرے۔ جو لوگ اسلام قبول کرنے میں خطرہ بنتے تھے ان سے جہاد کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے جہاد سے لے کر کے جو انسان کے ذہنوں میں وساوس آتے ہیں، شبہات پڑھتے ہیں کہ یہ جہاد پھر کیوں کیا گیا۔ جہاد جو ہے کلمہ پڑھانے یا دین میں جبر کرنے کے لیے نہیں، وہ نوعیت کی چیز ہے، وہ جبر و اکراہ والی چیز نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں ہے، اور دوسرے مقصد کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں، دین اسلام کو قبول کرانے کے سلسلے میں کسی پر کوئی زور و جبر کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔
وجہ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ حق کی راہ، ہدایت کی راہ، من الغی گمراہی کی راہ سے ممتاز ہو کر تبین واضح ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے ہدایت کی راہ گمراہی سے جدا ہو کر، لہذا حق باطل دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ چکا، اور یہی صرف مقصد ہے۔ اب اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے، البتہ جو مان لے گا اللہ کو، مان لے گا، ایمان لے آئے گا، شیطان کو ٹھکرا دے گا، وہ بہت مضبوط جو ہے رسی کو تھامنے والا ہوگا، اس کا انجام نجات ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کا انجام ہلاکت ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جو شخص طاغوت کو ٹھکرا دے گا، طاغوت کے معنی شرکش کے آتے ہیں، مراد یہاں شیطان، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں، اور گمراہی کی دعوت دینے والا وہ طاغوت ہے۔ شر اور شرک کا جو پیغمبر ہو، شر اور شرک کا جو رہبر ہو، نمائندہ ہو، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ لہذا جو شر اور شرک کی باتوں کو ٹھکرا دے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی بات مان لے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایسا شخص مضبوط کڑے کو پکڑنے والا ہوگا، انتہائی مضبوط کنڈا پکڑ لیا کہ اب اعتماد ہے کہ اس کو پکڑے ہوئے اپنے کو بچا لے جائیں گے، ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ لن انفصام لها، کہ اب اس کو یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ مضبوط کڑا ٹوٹنے والا نہیں۔ یہ تشبیہ دی ہے اسلام کو کہ جو آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے گویا مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے، جس سے وہ اپنے کو نجات کا سامان کر لیتا ہے، ورنہ پھسپھسا سہارا ہوتا ہے جو شیطان اس کو سبز باغ دکھا کر کے گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اب کون صحیح طریقے پر اسلام قبول کر رہا ہے، کون دکھلانے کے لیے، اللہ سب کے قولوں کو سننے والا، علیم سب کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه الإيمان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔